نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہفتہ وار پروگرام رشد القرآن کے ساتھ۔ ہمارا آج کا موضوع اس سوال کا جواب ہے۔ پہلے یہ سوال سماعت کیجئے۔ میں نیوفر اسکول سمندری سے رشید وڑاج بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب، ہم آپ کا پروگرام رشد القرآن باقاعدگی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ہمارا آپ سے آج ایک سوال ہے کہ سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت میں کیا فرق ہے؟ مہربانی فرما کر اس میں روشنی ڈالیں، شکریہ۔ جی، آپ نے سوال سماعت کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عبادت کا سجدہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی، اور سجدہ بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات بینات میں حکم دیا گیا کہ اللہ کو سجدہ کرو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کرو۔ سورۃ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 37 میں حکم ہوتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ، کہ سورج کو سجدہ نہ کرو، چاند کو سجدہ نہ کرو، اور صرف اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو۔ اسی طرح قرآن کریم کی بہت ساری آیات بینات میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ ہی کو سجدہ کرو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کرو۔ اب ہم آتے ہیں سجدہ تعظیمی کی طرف۔ ہماری جو شریعت ہے، شریعت مصطفیٰ، ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، ہمارے دین میں تعظیم کا سجدہ کرنا حرام ہے۔ ہمارے دین سے پہلے باقی جو شریعتیں پہلے تھیں ان کے اندر تعظیم کا سجدہ جائز اور درست تھا، جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 24 ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے فرشتوں کو کہا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کریں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ حجر کی آیت نمبر 29 کے اندر فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو سارے فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا۔ تو یہ سجدہ تعظیم کا ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور ان کے ماں باپ نے سجدہ کیا۔ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 100 ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے تخت پر بٹھایا، اور ان سب نے، حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ جو قرآن کریم میں حکم ہے کہ حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، یہ سجدہ تعظیم کا تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ عبادت کا سجدہ ہمیشہ سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کا سجدہ نہیں ہو سکتا۔ معاذ اللہ، اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھ کر سجدہ کرے گا تو وہ مشرک ہو جائے گا۔ تعظیم کا سجدہ وہ ہمارے نبی علیہ السلام سے پہلے جو شریعتیں تھیں، جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت، اس میں یہ سجدہ جائز تھا تعظیم کا۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی شریعت میں اور دین اسلام میں تعظیم کا سجدہ حرام ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی مسلمان اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھ کر سجدہ کرے گا تو وہ مشرک ہو جائے گا۔ ہاں، معبود تو نہیں سمجھا، لیکن تعظیم کے طور پر بندہ اور مخلوق سمجھ کر تعظیم کے طور پر سجدہ کرتا ہے تو وہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبادت کا سجدہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تعظیم کا سجدہ بھی ہماری شریعت یعنی دین اسلام میں جائز اور درست نہیں ہے۔ دین اسلام سے پہلے جو جائز تھا وہ صرف تعظیم کا سجدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔